میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قصے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج میں آپ کو دوبارہ بلوچستان لے کے جا رہا ہوں اور یہ کہانی تاریخی کم ہے، اس میں انسانوں کی حرکتیں بھی کم ہیں، یہ زیادہ جغرافیائی قسم کی داستان ہے۔ اگر آپ کوئٹہ سے نکلیں تو وہ ایک تو ریلوے لائن ہے اور دوسری ایک سڑک ہے جسے لنڈن روڈ کہتے ہیں، یعنی وہ کوئٹہ سے نکل کے نوشکی آتی ہے اور پھر مغرب کو ہو جاتی ہے اور دال بندین، یک مچ، نوک کنڈی سے ہوتے ہوئے وہ پہنچتی ہے، آپ کا بھلا ہو جائے، کوہ تافتان یا تافتان نام کے شہر کو، جو کہ ہمارا بارڈر پوسٹ ہے ایران کے ساتھ، اور وہاں سے ایران میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک زمانے میں جب ہم پہلے کبھی 80s میں 1980 کے دہائی میں وہاں سے جایا کرتے تھے اس سڑک پہ، تو وہاں پہ لندن کا فاصلہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا، کچھ 6000 کلومیٹر کے قریب۔ اچھا، وہاں یہ جو نوکنڈی کا میں نے ذکر کیا، نوکنڈی بھی خوب شہر ہے، آبادی ہے، شہر تو نہیں ہے، مطلب چند ہی گھر ہوں گے، اور سارے وہ جو میرے پاس تصویریں ہیں، جو کہ یہ میں آپ کو ایک آدھی دکھا بھی دے رہا ہوں اس وقت، یہ کچے مٹی کے گھر ہیں۔ پانی یہاں پہ بڑا مشکل ہے، کوئی میرا خیال ہے کوئی ایک آدھا ہی کنواں کہیں کھودا ہوا ہوگا یا کہیں باہر سے آتا ہے۔ پہلے دنوں میں 80 کی دہائی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہفتے میں 2 ٹرینز جایا کرتی تھیں کوئٹہ سے تافتان اور واپس کوئٹہ، وہ آتے جاتے ہوئے پانی یہاں دے کے جایا کرتی تھیں۔ اب وہ چونکہ ٹرینز ختم ہو گئی ہیں تو پتہ نہیں کیسے ان کے پاس پانی آتا ہے، لوگ بھی کمال کے لوگ ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں۔ اچھا، نوکنڈی میں کھڑے ہو کے اگر ایک دن صاف ہے، اس دن زیادہ گرد ہوا میں نہیں ہے، اور وہ جو بلوچستان کی اس علاقے کی مشہور ہوا ہے جسے باد 120 روز کہتے ہیں، یعنی ونڈ آف 120 ڈیز، 120 دن کی ہوا، جو کہ خصوصی طور پہ اپریل سے لے کے ستمبر تک چلتی ہے، وہ تو بڑی کمال ہے۔ لیکن وہی ہوا سردیوں میں بھی چلتی ہے، گرمیوں میں وہ ایسے گرم تھپیڑے مارتی ہے کہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں بندے کے، اور سردیوں میں ایسا ٹھنڈا کام کرتی ہے کہ آپ جو مرضی پہن لیں وہ آپ کے اندر سے کھب کے گزر جاتی ہے۔ تو نوکنڈی میں اگر آپ کھڑے ہو کے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف دیکھیں تو آپ کو افق کے اوپر ایک پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ پہاڑیوں کا سلسلہ میں ٹرین پہ تو 2-3 بار، ایک بار ٹرین پہ گیا ہوں، 2-3 بار سڑک کے رستے بھی گیا ہوں، دیکھا ہوا تو پہلے سے تھا، لیکن جب جارج ٹیٹ کی کتاب دی فرنٹیئرز آف بلوچستان پڑھی تو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اب جارج ٹیٹ جو تھا نا جی، یہ ہنری میک موہن کی جو باؤنڈری کمیشن تھی 1898 سے 1902 تک، انہوں نے یہ ہماری بلوچستان کی جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے اور ایران کے ساتھ سرحد ہے، اس کا تعین کر کے اس کو نقشہ پر اتارا۔ تو یہ جارج ٹیٹ نے بتایا کہ جناب یہ ایک کوہ سلطان ہے، اور یہ کسی بزرگ کا بتاتے ہیں، اور اس میں ایک پتھر چٹان سیدھی بھی کھڑی ہوئی ہے، کوئی زیادہ اونچی تو نہیں ہے، میں نے ویسے وہ دیکھی نہیں کیونکہ میرا فوکس کچھ اور تھا، وہ ایک طرف ہٹ کے ہے۔ تو یہاں وہ اسے نیزہ سلطان کہتے ہیں کہ وہ جو پیر تھا جس کے پاس بڑی طاقتیں تھیں، اس کا نیزہ تھا وہ جو یہاں پہ اب کھبا کے زمین میں لگا کے چلا گیا۔ تو مجھے دوسری بات اس نے یہ کہی، ٹیٹ نے، اس نے کہا کہ جناب یہاں پانی گندگی ہے اور بالکل پینے کے قابل نہیں ہے، اور رستہ کوئی نہیں ہے۔ اب 1902 میں وہ لکھ رہا تھا تو اس وقت تو ظاہر ہے رستہ کوئی نہیں ہے، تو 2007 میں اس کے 105 سال بعد میں نے جانا تھا، تو میں نے پتہ کیا کہ بھائی وہ کیسے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی تو اونٹوں پہ جانا پڑے گا، اور نوکنڈی سے وہ پہاڑوں کا رستہ جو فاصلہ ہے وہ بنتا ہے کوئی تقریباً 30 کلومیٹر کے قریب۔ تو میں نے کہا یار وہ تو پورا دن تو پہاڑ تک پہنچنے کا لگ جائے گا، پانی ساتھ لے جانا پڑے گا کیونکہ پانی نہیں ہے۔ تو
پھر یہ تو ذرا مہم کافی مشکل ہے. انہوں نے کہا ہاں مشکل تو ہے، لیکن وہ آخری وقت میں میرا جو دوست تھا وہ اس کو کوئی کام پڑ گیا، وہ نہ جا سکا، تو میرے ایک اور دوست نے میری مدد کی، مجھے گاڑی واڑی دے دی اور میرے ساتھ وہ فوج کا ایک اسکارٹ بھی کر دیا. تو میں نوکنڈی پہنچا، رات کو ہم نوکنڈی میں رہے. صبح سویرے کرنل ذوالفقار مجھے لے کے شمال کی طرف پہاڑوں کی طرف نکل پڑے. یہ آپ جو اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل سورج چڑھ رہا تھا جب میں نے تصویر اتاری، اور یہ جو اونچی سب سے چوٹی ہے جو سفیدی مائل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں. تو ہم اس اب رستے پہ آپ کو میں لے چلتا ہوں اور میں آپ کو یہاں کی داستانیں سناتا جاتا ہوں. ایک جگہ پہ ایک یہ پیر کا مزار آتا ہے، اور اس کے لیے آپ تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چڑھنا، وہاں پہنچنا ذرا مشکل ہے. پہلے زمانے میں کیسے چڑھتے تھے لوگ جو اس کو پیر کو ماننے والے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ چٹانیں بڑی بھری اور مشکل قسم کی ہیں. اور حیرانی تو یہ ہوتی ہے کہ پیر کو کیا پریشانی تھی کہ وہ اس مشکل جگہ پہ آ کے بیٹھ کے عبادت کرتا رہا، اور پھر یہیں فوت بھی ہو گیا اور دفن بھی یہیں ہو گیا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اب تو جو زیارت کرنے والے ہیں، پیر کو ماننے والے ہیں، وہ یہ سیڑھی ویڑھی لگ چکی ہے اور وہ سیڑھی کے رستے اوپر چڑھتے ہیں. یہ میرے جو فوجی دوست تھے وہ سیڑھی استعمال کر رہے ہیں آپ، اور وہاں پہ جا کے دعا بھی مانگی جا رہی ہے. یہ کرنل ذوالفقار کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں، بڑا شاندار آدمی ہیں، آرمڈ کور کے افسر ہیں. تو پیر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں سے اگر آپ مٹی لے کے چلے جائیں تو آپ اپنے گھر میں یا اپنے بلوچ تو خیموں میں رہتے ہیں، آپ خیمے کے ارد گرد کہیں رکھ دیں تو سانپ نہیں آتا. میری ہمیشہ یہی ہوتی ہے بات کہ سانوں تو پتہ ہے کہ اتنے مٹی رکھ دو تو سپ نہیں آئے گا، وہ سپاں نوں بھی دسیا کسی نے. تو خیر وہ مٹی والا بڑا کھاتا ہے، اور یہ جو میرے ساتھ فوجی تھے ان سب نے وہ ڈبیاں لائے ہوئے تھے، انہوں نے مٹی بھری اس کے اندر، میں نہیں لے کے آیا. اچھا اب آپ تھوڑا آگے چلیں. ایسا ڈرامائی جو وہ وادی ہے، تنگ وادی ہے، اگر میرا خیال ہے بارش ہو جائے کہیں پہاڑ پہ تو یہ اس میں آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو رستہ ہے وہ ندی کا پارٹ ہے، اور وادی ڈرامائی ہے. ایک جگہ یہ بادشاہ سلامت کا مجسمہ ہے. تھوڑا آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک مائیں، 2-3 میرا خیال ہے عورتیں ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے کھڑی ہیں، بس کا انتظار کر رہی ہوں گی. تو ایتھے تو بس نہیں آنی. اچھا پھر آپ آگے آئیں تو یہ ایک بھوت بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا اب عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو بت بنے ہوئے ہیں یہ کوئی پہلے تہذیب گزری ہے یہاں؟ تو پہن تہذیب شہذیب کوئی نہیں گزری، یہ ایروژن کا پروسیس ہے. وہ جو بارش اور ہوا ہوتی ہے وہ مٹی کے اوپر کچھ اس طرح کا اثر کرتی ہے کہ وہ اس میں مختلف شکلیں بن جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ بھادوں کے دنوں میں باہر دن میں لیٹ جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو بادل جو اوپر گزر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی انسان بن جاتا ہے، کبھی کتا بن جاتا ہے، کبھی شیر بن جاتا ہے. وہ آپ کو جو آپ کی دماغ میں آ رہا ہے وہ آپ بنا لیں. تو اسی طرح سے یہ قدرتی طور پہ بنے ہوئے ہیں، ان کو کسی انسان نے نہیں تراشا. خیر یہاں سے آپ آگے گزرتے ہیں تو میرا تو یہ خیال تھا کہ ایک جگہ ہمیں یہ گاڑیاں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ایک گاڑی ملی ہوئی تھی کہ یہ گاڑی ہمیں کسی ایک جگہ چھوڑنی پڑے گی اور پھر ہمیں پیدل اوپر جانا پڑے گا، اور وہ کوئی 2-3 گھنٹے کا ہوگا. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو رستہ جیپیبل ہے، جیپ جا سکتی ہے بڑے آرام سے. بعد میں جب تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی وہ جو ٹیٹ کے زمانے میں بھی گندھک یہاں سے نکالی جاتی تھی وہ ابھی بھی کام چل رہا ہے، اور کچھ لوگ آتے ہیں یہاں سے گندھک نکال کے لے کے جاتے ہیں. جو ذرا اچھے مائنرز ہیں ان کے پاس تو گاڑیاں، وہ گاڑیوں پہ رکھ کے لے جاتے ہیں. ابھی تک لوگ اونٹوں پہ آ کے بھی گندھک نکال رہے ہیں. یہ پہاڑ میں کہیں گندھک کے کانے ہیں. خیر اوپر پہنچے تو وہ جو ٹیٹ نے مجھے بات بتائی تھی وہ میں اب آپ کو دکھا دوں. یہ 2 تصویریں جوڑ کے میں نے ایک تصویر بنائی ہے، اور یہ جب میں کھینچ رہا تھا اوپر پہاڑ پہ کھڑا ہو کے تو مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس طرح کھینچوں کہ یہ دونوں کو میں بعد میں اپنے کمپیوٹر پہ جوڑ سکوں.
یہ وہ آتش فشاں ہے جو کبھی کسی زمانے میں آخری بار پھٹا، اس کے بعد اب یہ ڈومنٹ تو میں ایسے نہیں کہوں گا، یہ ایکسٹنکٹ ہے، کیونکہ یہ جو مجموعی یاد ہے یہاں کے لوگوں کی، اس میں بالکل ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی یہاں کوئی آتش فشاں تھا جو پھٹتا تھا، آگ نکلتی تھی، یعنی آتش فشاں جوالا مکھی جسے ہم کہتے ہیں ہندی میں، تو یا پنجابی میں بھی جوالا مکھی ہے، تو یہ ایک پرانا جوالا مکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب پہاڑ پھٹتا ہے تو اس کے سینٹر میں ایک کون سی بن جاتی ہے، جو کہ آپ کو اس کے سینٹر میں دو کونز دکھ رہی ہیں، ایک بالکل تقریباً درمیان میں ہے اور ایک ذرا ہمارے والی سائڈ کے اوپر قریب کر کے ہے، یعنی کبھی یہ دو مختلف وقتوں میں یہ پھٹا اور دو اس نے کونز چھوڑ دیں۔ اچھا، اور اگر آپ بالکل دور شمال میں دیکھیں تو آپ کو ریت کے ٹیلے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ افغانستان کے اندر ہیں۔ اور یہ جو ہے پہاڑ، یہ اب نہ کسی کو اس کا پتہ ہے، مطلب باہر کے لوگوں کو کسی کا اس کا نہیں پتہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے کہ آتش فشاں کس طرح کا ہوتا ہے تو دو ہی جگہیں ہیں، یا تو آپ یہاں کوہ سلطان میں لے آئیں بچوں کو، انہیں لا کے آپ یہ دکھائیں کہ جی یہ آتش فشاں کی شکل یہ ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ایک پورا جسے کالڈیرا کہتے ہیں آتش فشاں کا، گول بنا ہوا ہے، باقی اڑ گیا پھٹ گیا جب تو جو کچھ نکلا اس میں سے، اور وہ رنگوں میں ظاہر ہے، سلفر کا رنگ ہیں، لال رنگ ہیں، مختلف قسم کے رنگ آپ کو دکھ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ جہاں آپ کو آتش فشاں نما کوئی چیز نظر آتی ہے وہ مکران کے اندر ہیں، ایک تو بالکل سمندر کے کنارے ہے جہاں پہ یاتری جو ہنگلاج کو یاترا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہنگلاج بہت بڑی تیرتھ ہے ان کا، اپنے ہمارے ہندو لوگوں کا، تو وہاں وہ رستے میں اس پہ رکتے ہیں، وہ مڈ والکینو ہے، اس میں سے مٹی نکل رہی ہے اور ہر وقت نکلتی رہتی ہے، پھٹ 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 کر کے وہ بالکل گارا ہے، پتلا سا، وہ نکلتا رہتا ہے، اور وہ کوئی 100-150 میٹر اونچا ہے زمین سے، وہ بھی آپ کو ہم کبھی دکھائیں گے۔ لیکن آج ہم نے آپ کو یہ جو کوہ سلطان کا ایکسٹنکٹ جوالا مکھی تھا یہ دکھانا تھا۔ تو آج کی داستان یہ تھی۔